بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اعلیٰ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ختم نبوت ٹائمز چینل کے اوپر حال ہی میں ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک ویڈیو ہے قاسم بن عبد الکریم پر 500 اللہ کی وحیاں نازل ہوئیں۔ اس کے علاوہ یہ قاسم بن عبد الکریم کے بارے میں پہلے بھی ہمارے چینل کے اوپر بہت سی ویڈیوز موجود ہیں، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھیے گا، اور اسی سلسلے کی یہ ایک کڑی ہے۔ یہاں ان کا یہ جو یوٹیوب کا چینل ہے محمد قاسم پی کے، اس کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہے، محمد قاسم کا قومی چینل پہ پہلا انٹرویو، اور پارٹ 1 ہے، تو اس کو بھی آپ مکمل دیکھیے گا۔ تو اس چینل کے اندر یہ ابھی ایک ٹی وی چینل ہے، رائل نیوز غالباً یہ چینل ہے، تو اس کے اوپر یہ قاسم بن عبد الکریم صاحب آئے ہیں، تو ہم یہاں پہ تھوڑی سی گفتگو آپ کو سنانا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ غلط باتیں کی ہیں، اور اسلام کا نقشہ جو ہے نا بگاڑنے کی کوشش کی ہے، تو اس نقشے کو ہم ذرا تھوڑا سا درست کرنا چاہتے ہیں۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہاں سے ہم شروع کر لیتے ہیں، اور یہ ٹائمنگ آپ کے پاس ہے 3:07 پہ۔ چلیں جی سنتے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے حضور پاک کو کب خواب میں دیکھا؟ جو میں نے اپنے لائف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواب میں دیکھا تو اس وقت میری عمر تقریباً 13 سال تھی۔ جی، تو اس وقت میں نے ان کو اپنی خواب میں دیکھا تھا، جی، ان کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ جی۔ تو آپ خواب کی کیا اہمیت، آپ کے نزدیک جو ہے، جب آپ ان کو آپ نے خواب میں دیکھا تو آپ نے کیا فیل کیا، یا آپ کو کیا فیل ہوا، یا آپ سمجھیں کہ جو کیا پیغام آپ نے اس سے اخذ کیا ان کو خواب میں دیکھنے؟ وہ میں خواب سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا اسٹیڈیم سا ہوتا ہے جس میں بچے، مختلف بچے میری ہم عمر کے کھیل رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ فیلڈنگ کے مختلف پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، 2 بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایک امپائر اور ایک بولر۔ تو میری جو پوزیشن ہوتی ہے وہ 3rd مین کی طرف ہوتی ہے، جی، جی، جہاں پہ وہ وی آئی پی سیکشن ہوتا ہے، وہاں پہ میری نظر پڑتی ہے۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے کے آتے ہیں، تو ان سے پھر اللہ کہتا ہے کہ آپ ان بچوں میں سے جو سا بچہ چننا ہے وہ آپ مجھے چن کے تو بتا دیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب بچوں کی طرف ایک ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر اینڈ میں میری طرف نظر ڈالتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں نے اس بچے کو چنا۔ جی۔ تو اس کے بعد پھر میں خود بھی کہتا ہوں کہ یہاں پہ مجھ سے بھی اچھے لوگ بچے ہیں جو کرکٹ کھیل رہے ہیں اور مجھ سے اچھا کھیل پیش کر رہے ہیں، تو آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف ہی کیوں اشارہ کیا؟ تو وہ پھر وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اگلے دن جی یہاں تک ابھی گفتگو ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاسم بن عبد الکریم کی یہ شکل آپ دیکھ لیں اور اس کی گفتگو سن لیں تو آپ خود جج کر جائیں گے کہ یہ بندہ کوئی نفسیاتی مریض ہے، اور اس کے جو حلیہ ہے اس سے بھی آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بندہ ذہنی طور پہ ابھی جو ہے نا وہ ریڈی نہیں ہے، یہ ڈسٹرب ہے، اور انتہائی مایوس کن کیفیت ہے اس شخص کی، اور اس کو کوئی گہرا صدمہ پہنچا ہے جس کے بعد اس کی یہ کیفیت ہوئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہ آ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں خود جو ہے نا ہماری شریعت منع کرتی ہے، اور یہ کھیل کود اور یہ اس قسم کی یہ کرکٹ، یہ جوے والا جو ایک کھیل ہے، اور وہ کھیل رہے ہوتے ہیں بچے کرکٹ کے میدان میں، اور وہاں پہ جناب قاسم صاحب وہاں پہ تماشائی بن کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو بہت غلط بات انہوں نے کی ہے، آگے ذرا سنیے گا۔ مجھے
یعنی عجیب سی خوشی اور ایک روحانی خوشی آپ کہہ لیں ہوتی ہے، اور میں تقریباً سارا دن ہنستا اور کھیلتا ہی رہتا ہوں. تو وہ جو دن ہوتا ہے وہ میں نے اپنی لائف میں دوبارہ نہیں دیکھا کبھی. لیکن اس پہ عام آدمی کیسے یقین کر سکتا ہے؟ اس کو ہم کیسے اس کو تشہیر کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کا پیغام کیسے کسی کو دے سکتے ہیں؟ مطلب ایک کنونسنگ پوائنٹ کیا ہو سکتا ہے اس میں ایک تو حدیث بھی ہے کہ جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حامیہ دیکھا تو اس نے انہی کو دیکھا، کیونکہ شیطان ان کی جو روپ ہے وہ نہیں دھار سکتا. جی. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتے کہ اگر جس نے جی اس حدیث کے اوپر بھی میں نے گفتگو کرنی ہے. یہ بالکل حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھ کو ہی دیکھا، کہ کیونکہ شیطان جو ہے نا میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. لیکن یہ ہے کہ یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ شیطان آئے، وہ کوئی سی بھی شکل اختیار کر کے آئے، تو وہ آ کے کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا پھر آپ کس طریقے سے اس کو جج کریں گے کہ واقعی یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا کہ شیطان ہے؟ میرے آقا کی حدیث تو بالکل صحیح ہے کہ وہ میری شکل اختیار نہیں کر سکتا، لیکن یہ ہے کہ وہ کسی اور شکل میں آئے اور آ کے جھوٹ بول رہا ہو، اور وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی شخص کی شکل اختیار کر کے آئے اور آ کے کہے کہ میں بھائی وہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ، تو آپ اس پہ یقین کر لیں. اس چیز کا فیصلہ کون کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے، اور یہ ایک بہت گہرا سوال ہے. جناب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں جناب سب سے پہلے تذکرہ کتاب، جو کہ مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے. مرزا غلام قادیانی نے بھی یہ زیارتوں کے اوپر اپنی دکانداری شروع کی تھی، اور بعد میں اس نے نبوت کا دعویٰ بعد میں جا کے کیا تھا. سب سے پہلے لوگوں کو اس نے اکٹھا ان زیارتوں کے نام کے اوپر ہی کیا تھا کہ آؤ جی مجھے زیارتیں ہوتی ہیں اور نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں آتے ہیں. یہ تذکرہ کتاب وہی ہے جو مرزا غلام قادیانی کی وحیوں کی کتاب ہے. مرزا کہتا تھا میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. یہ مرزائیوں کی ویب سائٹ الاسلام.org کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ میں آپ کو لیے چلتا ہوں اس کے پہلے صفحے کے اوپر. یہ آگے ہم بڑھ رہے ہیں، یہ صفحہ پہلا صفحہ، اور میں اس کو زوم آؤٹ کرتا ہوں تھوڑا سا تاکہ الفاظ واضح ہو جائیں. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ صفحہ نمبر 1 ہے آپ کے سامنے ہے، اور یہ بالکل زمانہ تحصیل علم. اور یہ نیچے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ دیکھیں اوائل ایام جوانی میں ایک رات میں نے رویا میں دیکھا کہ میں ایک عالی شان مکان میں ہوں جو نہایت پاک اور صاف ہے. اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور چرچا ہو رہا ہے. میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ حضور کہاں تشریف فرمائے. انہوں نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا، چنانچہ میں دوسرے کمرے کے ساتھ مل کر اس کے اندر چلا گیا، اور جب میں نے حضور کی خدمت میں پہنچا تو حضور بہت خوش ہوئے. تو یہ پورا آپ خواب بھی پڑھ لیجئے گا، یہ آپ کے سامنے. مطلب یہ کہ مرزا نے جو اپنی دکانداری کی ابتدا کی تھی، تو اس دکان کا پہلا جو سمجھنے کے مہرہ تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ میری خوابوں کے اندر نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں. اچھا جی، ایک تو یہ تصویر کا رخ یہ ہو گیا، اور ایک ہم یہ رخ اور بھی آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے سامنے یہ کتاب، اس کو جی یہ کتاب ہے ایک، اور یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں وارث فقر صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب، فیصل آباد سے ان کا تعلق ہے. اور یہ کتاب بھی آپ ان کی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے، یہ ویب سائٹ اس کے اوپر بھی یہ کتاب موجود ہے، وارث فقر، یہ آپ کو نظر آ رہی ہے. اور یہ لنک ہے، اس لنک پر آپ خود بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی، یہاں پہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کے صفحہ نمبر 124 کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں اسی کتاب کے، ٹھیک ہے جی، تو 124 صفحے پر یہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی زیارت حبیب فقیر کی صورت میں ہوتی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ صوفی صاحب کا کہ جو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرواتے ہیں تو وہ کسی بھی صوفی کی شکل کے اندر، کسی بھی حبیب فقیر کی شکل کے اندر آ کے تو وہ زیارت کروا دیتے ہیں. تو وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. اور حبیب فقیر کون ہوتا ہے؟
اور حبیب فقیر کون ہوتا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے۔ اچھا جی چلیں جی ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حبیب فقیر کون ہے۔ صفحہ نمبر 205 کے اوپر اگر آپ جاتے ہیں تو یہ لکھتے ہیں اللہ اور رسول کے اس فقیر، یعنی یہ اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس فقیر پر ہر طرف سے، یعنی اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ خلفائے راشدین رضوان اللہ اجمعین، آل رسول اور تمام سلاسل کے بڑے پیشواؤں کی طرف سے عطائیں ہوتی گئیں، کیونکہ صاحب اختیار ہستیوں کو حکم ہوا کہ یہ ہمارا یعنی اللہ اور رسول کا آخری حبیب فقیر ہے، اسے سب عطاؤں سے نواز دو، کیونکہ دوسرا کوئی ایسا درویش اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ آخری حبیب فقیر ہیں صوفی مسعود صدیقی لسانی سرکار صاحب، اور آخری حبیب فقیر کی شکل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کرواتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھ لیا، خود پڑھ لیا، نہیں پڑھا تو آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے کتاب ڈاؤن لوڈ کر کے ہمارے بتائے ہوئے صفحات آپ خود پڑھیے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو اب یہ لسانی سرکار صاحب کو اگر کسی نے خواب کے اندر دیکھا تو وہ تو یہی کہے گا کہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ یہ خود کہہ چکے ہیں، غور سے آپ پڑھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مقدس ہستیوں کی زیارت حبیب فقیر کی صورت میں ہوتی ہے۔ اور حبیب فقیر کون ہے؟ وہ ہے لسانی سرکار، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور جب لسانی سرکار کو کسی نے خواب میں دیکھا تو یقینی سی بات ہے وہ یہ کہے گا کہ بھائی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، اللہ پاک ہمیں ایسی خرافات سے بچائے۔ اور یہ اصل میں یہ صوفی مسعود احمد صدیقی لسانی سرکار صاحب کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس 1 مہینہ آ کے گزارو تو تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی اور حق کی تصدیق ہو جائے گی۔ تو یہ زیارات کے نام کے اوپر یہ انہوں نے جو ہے نا یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور لوگوں کو بڑی تیزی کے ساتھ زیارتیں ہو رہی ہیں، اور ہر بندہ ان کا جتنے بھی مرید ہیں کسی سے بھی سن لیں گے آپ، وہ یہ کہے گا کہ مجھے اتنی مرتبہ زیارت ہوئی ہے، فلاں کی زیارت تو فلاں کی زیارت فلاں کی زیارت۔ اور حتیٰ کہ کئی تو ایسے بھی ان کے مرید ہیں کہ جو عرش الہی پر بھی گئے، انہوں نے اللہ کی بھی زیارت کی، تو بڑا کچھ آپ وہ دیکھ سکتے ہیں ان کے چینل کے اوپر موجود ہے۔ اور یہاں پہ ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قاسم بن عبد الکریم صاحب جو ہے نا یہ بھی جو ہے نا آگے جا کے یہ کچھ کریں گے۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ یہ زیارتوں کے نام پہ اور خواب سنا سنا کے لوگوں کو اکٹھا جو کر رہے ہیں، یہ آگے جا کے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ تو بہرحال اللہ پاک ان فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ پاک بچائے۔ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، اور یہ فتنے جو ہے نا ان کے خلاف جو آواز اٹھاتا ہے یہ لوگ پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو قتل بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مقدمات بھی دائر کرتے ہیں، اور اس قسم کے معاملات یہ پھر ہوچے ہتھ کنڈوں کے اوپر اتر آتے ہیں۔ تو اللہ پاک بچائے محفوظ رکھے، بہت کڑا وقت ہے، ان سے محفوظ رہیں اور ان کو ایکسپوز کریں جی۔ اگر یہ سوشل میڈیا پہ آ کر اپنا گند کر رہے ہیں اور اپنی خرافات کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں بھی کم از کم اختیار ہے کہ ہم بھی سوشل میڈیا کے اوپر ان کا خوب تعاقب کریں اور ان کا رد کریں۔ اور یہاں پہ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ اس کتاب کو جو ہے نا یہ سوشل میڈیا کے اوپر ہٹایا جائے، مگر یہ دیگر کتابوں کے اندر بھی بہت زیادہ خرافات ہیں، ان کو جو ہے نا جلد از جلد بین کیا جائے ان کتابوں کو، اور ان کو منظر عام سے ہٹایا جائے، سوشل میڈیا سے ہٹایا جائے کہ اس کے اندر انتہائی اسلام شکن باتیں موجود ہیں۔ اور اس کے اوپر پچھلے دنوں فتویٰ بھی آ چکا ہے، تقریباً 22 صفحات کے اوپر فتویٰ، اور لگ بھگ جو ہے نا 20 کے قریب علماء کرام مفتیان کرام کا فتویٰ کہ یہ جو باتیں ہیں ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اور جا بجا یہ وارث فخر کے اندر لکھتے ہیں مجھے اللہ ہم کلام ہوتا ہے، دعائیں نازل ہو رہی ہیں، اور طرح طرح کی باتیں لکھی ہوئی۔ اور پچھلے دنوں یہ بھی بات مشہور ہوئی تھی کہ انہوں نے کوئی توبہ کر لی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ توبہ کی ہوتی تو یہ اپنی کتابوں کو یہاں سے ختم کرا دیتے، اپنی ویب سائٹس کے اوپر سے، اور اپنے جو چینل کے اوپر جو ویڈیوز ہیں اس قسم کی وہ بھی ریموو کروا دیتے، حالانکہ وہ بھی چلتی آ رہی ہیں اور ان کی کتابیں بھی بک رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سارے معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، اور یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔
تو بہرحال اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے جی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.